یہ رپورٹ پاکستان سے سامنے آتی تو شاید اور بات ہوتی. یہ تو امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی. ظاہری بات ہے پوری دنیا تک پہنچی ہے. یہ کتنا نقصان دہ ہے پاکستان کے امیج کے لیے؟ نقصان دہ تو تب ہو اگر اس میں بہت ہی ایگزیجریشن ہو، بڑھائی چڑھائی بات ہو. آپ کے سامنے یہاں ہوتا رہا ہے کہ ایک سیاستدان یا ایک ایم این اے یا ایم پی اے یا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ وہ اٹھا لیا جاتا ہے، 3 مہینے کے بعد وہ واپس آتا ہے، جس کو یہاں عرف عام میں اب کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، اور وہ اپنی بالکل جس سمت چہرے چل رہا ہوتا تھا اس سے بالکل الٹی سمت چل پڑتا ہے. میں نے ایک پٹیشن بھی کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جو زیر سماعت ہے کہ کس طرح کون کون سے اصحاب کو ان میں نامزد کیے، لے گئے، غائب ہو گئے وہ، اور کس طرح وہ جب وہ واپس آئے تو ان کا ایک ہی پیٹرن تھا، ایک ہی پیٹرن تھا، اور وہ ایک ہی پارٹی سے بھی منسلک تھے جو گزشتہ حکمران پارٹی تھی سابقہ، اسی سے منسلک تھے. اور وہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ آگے ہم آگے سے کسی اس پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس کے قائد جو ہے بانی تحریک انصاف عمران خان، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس پہ تف بھیجتے ہیں. کبھی یہ سنا ہے بر صغیر کی تاریخ میں جہاں ہر ووٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح ووٹ ڈالنا ہے، صرف اس باعث کہ اس کو وہ نام نہیں پڑھ سکتا، 24 ناموں میں سے وہ ایک نام منتخب نہیں کر سکتا، لیکن وہ نشان اس کو جو مل جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ تیر کو ڈالو گے تو آپ کا ووٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. کم از کم 3-4 کروڑ ناخواندہ ووٹروں سے اگر آپ اس طرح چھین لیں گے ان کا حق، کیونکہ آپ وہ نام نہیں پڑھ سکتے، یا ان کو آپ کوئی اور ایک پارٹی میں کو 50 سمبلز میں نشانوں میں بانٹ دیں گے تو ایک پارٹی تو نہیں رہے گی. 29 اپریل کو جو 6 ججز کا معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی تھی، پر وقفہ آ گیا، عید کی تعطیلات بھی تھی. اب 29 اپریل کو سپریم کورٹ وہ سماعت پھر سے شروع کرنے جا رہی ہے. یہ بہت بڑا کیس بنے گا سر، کیا آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو پاکستان میں عدلیہ کے، اعلیٰ عدلیہ کے 3 یا 4 بڑے فیصلے سب سے جو دوررس اثر رکھتے ہوں اس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے اس کیس میں. 5ویں نمبر پہ نہیں ہوگا، پہلے 3 میں ہوگا، اور شاید سب سے ہی اہم ہو. اگر سپریم کورٹ نے پرو ایکٹیولی کام کیا تو یہ تو پہلے 3 میں ہوگا، اور اس میں بہت ساری وضاحتیں ہو جائیں گی، کشافات ہوں گے کہ کون جج صاحبان چیف جسٹس منیر کے قبیل سے ہے اور کون سے چیف جسٹس کارنیلیس کی ٹریڈیشن کو اور روایت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سب فیصلے بہت دنیا کے آگے بہت صاف اور واضح ہو جائے گی چیزیں. بیرسٹر صاحب، اگر ہم کہیں یہ وسل بلور ہے، یعنی انہوں نے آواز اٹھائی، بہت سارے وسل بلور سامنے آتے رہے، جیسے لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی، بہت دھماکہ خیز انہوں نے انکشافات کی، اور بھی لوگ سامنے آئے، لیکن بعد میں چیزیں سم ہاؤ دب جاتی ہیں، مینج ہو جاتی ہیں. کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ یہ کیس ختم تو نہیں ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا. اس کو اگر زندہ درگور بھی کر دیا گیا، اگر اس کو کسی ختم کر کے کسی نے لاش کو اس کیس کی کو قبر میں بھی ڈال دیا تو یہ زندہ درگور ہوگا. اٹ ول بی لیونگ ڈیڈ. جو کشمکش ہے وہ چلتی رہے گی، اور اگر عدلیہ نے اس ملک میں سروائیو کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو ٹیک دی لیڈ آن دس. جو آپ کہہ رہے تھے کہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں اور دفن ہو جائیں اور ختم ہو جائیں اور کوئی اس کا نوٹس نہ لے، مینج تو ہو جاتی ہیں. اور آج کل بھی جوڈیشری کو مینج کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد جو عدالتیں لگی ہیں، فوجی عدالتیں، ان کو مینج کرنے کی بھی کوشش ہوگی، اور ججز کو بھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ بھی فوجی عدالتیں بھی چیلنج ہوئی ہیں اور ان کا کیس کل سے لگا ہوا ہے. 103 لوگوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں سے شفٹ ہو کے چلا جانا چاہیے تھا، منتقل ہو کے ایک سویلین عدالتوں کے سامنے. وہ فوجی عدالتوں کے سامنے سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ نے یہ کہا، وہ 6 ججز ہو گئے، 5 کے
انہوں نے اس کو معطل کر دیا اس فیصلے کو، سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کو، جس میں فوجی عدالتیں خلاف آئین قرار دی گئی تھیں۔ بیرسٹر صاحب 21 اپریل کے ضمنی انتخابات، نون لیگ تقریباً پنجاب میں اس نے سوائے 3 سیٹوں کے باقی ساری سیٹیں حاصل کر لیں۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جی عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ 8 فروری کی طرح کا ایک دوسرا ورژن آ گیا، 21 اپریل کا ورژن، تو یہ کیا ہوا ہے سر؟ 8 فروری تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا 8 فروری تو لگتا ہے اس دن کے لیے ایک ریہرسل تھا، اور یہاں تو صرف تھوڑی سی سیٹیں تھیں جن پہ انتخابات ہونے تھے، پر جو انہوں نے کیا ہے اور جو ویڈیوز آئی ہیں سامنے، اور وہ مصدقہ ویڈیوز ہیں، ایک میں بیگم پرویز الہی خود کھڑی ہیں، بیچ میں بالکل، موجود ہیں، ڈبے بھرے ہوئے ہیں ووٹوں کے، فل ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو خالی ڈبوں کے ساتھ کہ یہ وہ پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، بس ان کو بیچ میں شامل کرنا ہے جب گنتی کی باری آئی، اور انہوں نے پہلے پہنچ کے پکڑ لیا۔ یہاں چھینے جا رہے ہیں بیلٹ پیپر، سفید کپڑوں والے ہی محسوس ہوتے ہیں، اور وہ چھین رہے ہیں، اور بالکل وہ لگتے ہیں کہ کوئی سپاہی پولیس کے یا انٹیلیجنس کے یا فوج کے، اور وہ چھین رہے ہیں اور وہ ان پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں۔ 8 فروری وہ تو ایک نرسری رائم تھی، انہوں نے تو ایم اے کا پرچہ کر دیا۔